نکلنا اور نکالنا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کے امر کی وجہ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی وجہ سے، اور یہ خیال خام ہے اور باطل ہے کہ چلنا پھرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں عالم اور عامی دونوں کو نکالا گیا، کسی کے ساتھ مراعات نہیں برتی گئی، اس لیے کہ دین کا احیاء اور اقامت دین اللہ کے راستے کی محنت اور قربانی کے بغیر ناممکن ہے۔ دین زندگیوں میں آئے گا دعوتی نقل و حرکت سے، دین قائم ہوا دعوتی نقل و حرکت سے، دین دنیا میں پھیلا دعوتی نقل و حرکت سے، اور دین باقی رہے گا دعوتی نقل و حرکت سے، اور دین دنیا سے رخصت ہو جائے گا، مٹ جائے گا دعوتی نقل و حرکت کو چھوڑ دینے سے۔ اور دین کا عملاً سب کی زندگی میں آنا فرض عین ہے، اور جب دین فرض ہے تو اسے زندگی میں لانے کے اسباب بھی فرض ہوئے، اور دعوتی نقل و حرکت فرض کے درجے میں ہے۔ دوسری صدی ہجری کے علماء نے اسے مباح اس وقت کہا تھا جب ساری امت مسلمہ 100% دین پر عمل پیرا تھی۔ دوسری صدی ہجری کا فتویٰ آج 15ویں صدی ہجری میں دینا غلط ہی نہیں، بلکہ امت مسلمہ پر ایک ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ آج مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ 90% لوگ نماز جیسے آسان فریضے کی ادائیگی سے تک محروم ہیں۔ توحید، شرک، سنت اور بدعت میں تمیز باقی نہیں رہی۔ حضرت مہدی اگر ظاہر ہو جائیں تو دعوت اللہ کے عمل اور اس کے لیے خروج کو مباح اور مندوب قرار دے کر مدرسہ یا خانقاہ قائم کر کے نہیں بیٹھیں گے، جس طرح مولانا سجاد صاحب نعمانی وغیرہ بیٹھ گئے ہیں اور بزرگوں کے تزکیے کے واقعات سناتے رہنے کو دعوتی کام سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی تو مولانا بھی دعوتی کام کے مایہ ناز کھلاڑی تھے، نظر بد لگ گئی، حرکت کے بدلے جمود پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ فکر رسول اور غم رسول حاصل ہو، اور عالمی نبی کے عالمی امتی بن کر عالم کے انسانوں کی ہدایت کے خاطر امیر کے مشورے سے اطاعت کے ساری دنیا میں چل پھر کر دین قائم کر رہے ہوں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو صرف دین سیکھنے کے ساتھ محدود نہیں کیا جائے گا، ورنہ علماء نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ دین سیکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح عامی لوگ بھی دین سیکھ کر بیٹھ جائیں گے کہ لو بھائی ہم نے دین سیکھ لیا۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ اس کام کا مقصد صرف کلمہ نماز درست کر لینا نہیں ہے، یہ تو اس کام کی الف با تا ہیں، بلکہ زندگی کے ہر دن کے 24 گھنٹوں کو ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ کاروبار اور گھر بار کرتے ہوئے مسجد کی آبادی کی محنت میں وقت دینا، اور باہر خروج کا تقاضا ہو تو خروج بھی کرنا، یعنی 24 گھنٹے مرضی کے بجائے مشورے سے گزارنے پر آ جائے۔ جہاں نفر میں کمی آئی، حضور صحابہ سے ناراض ہوئے، دنیا کے کسی کام کی وجہ سے حضور نے صحابہ سے بات بند کر دی ہو، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن تبوک میں شریک نہ ہونے والوں سے حضور نے بات چیت بند کر دی تھی۔ حضرت جی ثانی فرماتے تھے، شیطان عبادت سے اتنا نہیں روکتا جتنا دعوت سے روکتا ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے کے نفر کا چھوٹنا یہ موجب عذاب ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو لانے والا عمل ہے۔ ساری امت ایک کشتی میں سوار لوگوں کی طرح ہے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے عمومی عذاب آئے گا، اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان وحی کی برکات اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہوں گے۔ اگر اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کریں گے تو اتنے بہانے سامنے آئیں گے کہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ نکلوں یا نہیں نکلوں۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کی حفاظت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔